آئیے ہم خداوند کے پاک کلام کی طرف متوجہ ہوں اور اپنی آج رہنمائی کے لیے ہم سلاطین کی پہلی کتاب اس کا 17واں باب اور اس کی پہلی آیت خداوند کے حضور میں پڑھیں گے۔ سلاطین کی پہلی کتاب اس کا 17واں باب اور اس کی پہلی آیت، پرانے عہد نامے میں یہ ٹیکسٹ آپ کو ملے گی۔ فرسٹ کنگز چیپٹر 17 ورس 1۔ خدا ان کے کلام میں کچھ یوں لکھا ہے، اور ایلیا تشبی جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا اخیب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ مین برسے گا جب تک میں نہ کہوں۔ خداوند کے پاک کلام کی تلاوت کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں، آمین۔ آج صبح میں بائبل کے ایک بہت بڑے دعائیا سورما ایلیا کے بارے میں آپ کے ساتھ کلام کرنا چاہتا ہوں۔ کئی مرتبہ ہم اپنے دلوں میں سوچتے ہیں کہ بائبل کے یہ بڑے بڑے سورما مثلا موسیٰ اور دانییل اور داؤد اور اسی طرح سے نئے عہد نامے کے رسول اور مقدس پالوس رسول، یہ سارے کے سارے عام انسانی زندگی سے کچھ بڑھ کر خصوصیات ان کے اندر موجود تھیں، لیکن کلام یہ بیان کرتا ہے کہ یہ ہماری طرح کے عام انسان تھے، لیکن خدا نے ان کو استعمال کیا تاکہ یہ بڑے بڑے کام کریں۔ میں آج ایلیا نبی کے بارے میں، جس کو خدا نے بھیجا، جو جرت اور دلیری سے بھرا ہوا شخص ہے، یہ خاص انگریڈینٹ تھے ایلیا کی زندگی کے کہ وہ بہت جرت مند شخص تھا اور وہ اپنے زمانے کے حکمرانوں سے ٹکر لینے کے لیے بھی تیار تھا۔ اس کے بارے میں آج اس ایک آیت میں سے چند ایک باتیں آپ کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں کم و بیش 4 باتیں ایلیا کی نسبت سے کہوں گا جو اس آیت میں درج کی گئی ہیں، ان سے میں نے اخذ کی ہیں۔ اس پہلی آیت سے کم از کم 4 باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ خدا نے ان لوگوں کو کچھ خاص خوبیاں عطا کر رکھی تھیں، یا یہ عام انسانوں سے بڑھ کر خدا نے ان کو پیدا کیا تھا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں ایلیا کے بارے میں جو پہلی بات آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایلیا ایک عام شخص تھا۔ سلاطین کی پہلی کتاب اور اس کا 17واں باب اور اس کی پہلی آیت ایلیا کے بارے میں یہی بیان کرتی ہے کہ ایلیا ایک عام شخص تھا، وہ کوئی سپر نیچرل بینگ نہیں تھا،
کوئی فوکل فطرت شخص نہیں تھا، بلکہ وہ ایک عام شخص تھا جو یردن کے پار مشرق کے علاقے میں جلاد کے ریجن میں پیدا ہوا۔ جلاد ایک وسیع علاقے کا نام ہے، اور تشبہ، یہاں پر ایلیا تشبی لکھا ہے اس کا نام، وہ ایک چھوٹے سے گاؤں جس کا نام تشبہ ہے، وہاں پر ایلیا پیدا ہوا۔ اسی گاؤں میں اس نے اپنی زندگی بسر کی، اور آج بھی وہ گاؤں موجود ہے۔ یہ گاؤں جلاد کی سرزمین میں تھا۔ جلاد، میں نے عرض کیا کہ جلاد ایک وسیع سرزمین کا نام ہے، اور آپ اس وقت آپ کے سامنے اس کی تصاویر آپ کو نظر آ رہی ہیں جلاد کی۔ جلاد یہ گلیل کی جھیل کے جنوبی کنارے سے لے کر بحیرہ مردار کے شمالی کنارے تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کے مغرب میں دریائے یردن ہے، اور اس کے مشرق میں ایک وسیع و عریض بیابان ہے۔ جلاد کا علاقہ بنی روبن اور بنی جد کو ملا تھا، اور منسی کے آدھے قبیلے کو بھی یہ میراث میں ملا۔ ہمیں گزرے دنوں میں جب ہم وہاں پر تھے، ہمیں جلاد کی سرزمین کو دیکھنے کا بھی موقع ملا۔ ایک بہت وسیع سرزمین ہے جس میں بے شمار چھوٹے بڑے شہر آباد ہیں۔ تقریباً 2.5 قبائل بنی اسرائیل کے، بنی جد، بنی روبن اور منسی کا آدھا قبیلہ اسی سرزمین پر آباد تھا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بنی اسرائیل صرف موجودہ جو اسرائیل ہے وہاں پر آباد رہے، نہیں۔ یہ 2.5 قبیلے یعنی بنی روبن، بنی جد اور منسی کا آدھا قبیلہ، یہ موجودہ اردن جس کو ہم جارڈن کہتے ہیں، یہ 2.5 قبیلے وہاں پر آباد تھے۔ اسی جلاد کے بارے میں یرمیہ کی کتاب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں ہے، میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی۔ یہ روغن بلسان اس علاقے کی خاص سوغات رہا۔ یہ جلاد کے علاقے میں کچھ خاص درخت تھے جن کے روغن یا گوند سے یہ تیار کیا جاتا تھا۔ یہ صدیوں سے اس علاقے میں یہ درخت موجود تھے، اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اس لیے بڑا اہم تھا، نہ صرف یہ طب میں اس وقت کی جو ادویات تھیں ان میں استعمال ہوتا تھا، بلکہ یہ مصری خاص طور پر اس کو وہاں سے برآمد کیا کرتے تھے جلاد سے اپنے ملک میں، کیونکہ وہ لاشوں کو حنوط کرنے کے لیے بھی اس روغن بلسان کو استعمال کرتے تھے۔ یرمیہ نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں ہے، میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی۔ وہ ایک خاص روحانی ماحول میں اس سوال کا یہ سوال کرتا ہے، کیونکہ جلاد میں روغن بلسان کی کثرت یرمیہ کے زمانے میں بھی موجود تھی۔ جلاد کی سرزمین میں دریائے یرموک بھی بہتا ہے، میں کسی دن اس کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ بات کروں گا، اور اسی کے کنارے پر لابن اور یعقوب کے درمیان امن کا معاہدہ ہوا تھا۔ انہوں نے ایک عہد باندھا، اور اس عہد کی توثیق کے لیے انہوں نے پتھروں کا ایک ڈھیر لگایا،
اور وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے کھانا کھاتے ہوئے اس عہد کو باندھا۔ اسی لیے یعقوب نے اس کو جل عید بھی کہا، شہادت کا ڈھیر، پتھروں کا جو ڈھیر لگایا گیا تھا اس کو اس نے کہا جل عید، یعنی شہادت کا ڈھیر۔ جلاد میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام تشبہ ہے۔ ہمیں اس گاؤں کو دیکھنے کا بھی موقع ملا، تشبہ۔ وہاں پر پالوس نے ایلیا نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ اس نے تشبہ کے علاقے میں بسر کیا۔ وہ یہاں پر یہ ماڈرن تشبہ آپ دکھا رہے ہیں، اس ماڈرن تشبہ جس کو لپ سیپ کہا جاتا ہے، جو آج وہاں پر موجود ہے، اور یہ مسجد ہے اسی گاؤں میں ایک زیر تعمیر مسجد کی، جس کو تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اور خیال ہے کہ یہاں پر صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کی گئی تھی اس جگہ پر، جو بعد میں زمانے کے ساتھ ساتھ مٹ گئی، اور اب اس کی جگہ پر ماڈرن تشبہ میں اس گاؤں کو اس مسجد کو تعمیر کیا جا رہا ہے۔ ایلیا نے اسی گاؤں کے پاس ایک پہاڑی ہے جہاں پر خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا گھر تھا۔ ہماری ٹیم کو جو ہم لوگ گئے، ہمیں اس جگہ پر جانے کا موقع بھی ملا جہاں پر تشبہ میں اس کا گھر تھا۔ یہ اس کے گھر کی جگہ ہے جہاں پر اس کا گھر تھا۔ یہاں پر بعد کے زمانے میں بیزنطینی دور میں ایک بہت بڑا چرچ تعمیر کیا گیا۔ یہ چرچ بہت سالوں تک موجود رہا، اور اس کا فرش جو ہے وہ اس زمانے میں موزائک ڈیزائن میں بنایا گیا، لیکن بعد میں اس چرچ کو اسلامی دور میں برباد کر دیا گیا، ڈھا دیا گیا۔ آج اس کے صرف آپ کو کھنڈرات نظر آتے ہیں، اور یہ کھنڈرات ہیں اس کے پیچھے آپ کو ایک بہت بڑا درخت نظر آ رہا ہے۔ اس درخت کے بارے میں بھی جو ابھی وہاں پر جو لوگ بستے ہیں تشبہ گاؤں میں، ان کا خیال یہ ہے کہ اگر آپ کے دل کی کوئی خواہش ہے تو آپ اس کو کسی کپڑے پر، کسی کاغذ پر لکھیں اور اس کو اس درخت کے اوپر لٹکا دیں تو آپ کی دعا سنی جائے گی۔ اگر آپ کے دل میں کوئی دعا ہے آپ اس کو لکھیں اور اس درخت پر لٹکا دیں۔ جس دن ہم وہاں پر گئے بڑی تیز بارش ہو رہی تھی، اس لیے میرے پاس یہ موقع نہیں تھا کہ میں چند ایک دعاؤں کو جو لوگوں نے لٹکا رکھی تھی، وہاں پہ ہزاروں ربن اور سینکڑوں کی تعداد میں دعائیہ درخواستیں لٹکی ہوئی تھیں، لیکن مجھے ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع نہ مل سکا کیونکہ بڑی تیز بارش اس وقت جب ہم وہاں پر پہنچے ہو رہی تھی۔ لوگوں کا خیال ہے کہ جو مقامی لوگ ہیں ان میں آج بھی یہ روایت پائی جاتی ہے کہ اگر بارش نہ ہو تو آپ وہاں پر قربانیاں چڑھائیں، اس پہاڑی کے گرد چکر لگائیں اور دعا کریں، بارش ہوگی۔ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیماری ہو، کوئی جانور بیمار ہو، آپ کے گھر میں کوئی فرد بیمار ہے تو آپ اس کو ایلیا کی پہاڑی پر لے جا کر دعا کریں تو وہ شفا پائیں گے۔ یہ موجودہ جو تشبہ ہے وہاں کے لوگوں کی روایات ہیں۔ اسی پہاڑی کے اوپر ایک ایسی خاص جگہ بھی ہے جہاں پر بیٹھ کر ایلیا دعا کیا کرتا تھا۔ ممکن ہے آپ نے ابھی دیکھی ہو یا عاشر نے بھی دکھائی نہ ہو، لیکن یہ وہ خاص جگہ ہے، دیکھیے، جہاں پر ایلیا بیٹھ کر دعا کیا کرتا تھا۔ اس کا زیادہ وقت یہاں پر گزرتا تھا۔ وہ اوپر بڑا چرچ ہے، لیکن نیچے ایک چھوٹا چرچ اور حجرہ بھی تعمیر کیا گیا تھا جہاں پر ایلیا اس پہاڑی میں بیٹھ کر دعا کیا کرتا تھا۔ اب وہاں پر پیچھے پتھروں کی کے ساتھ ایک جگہ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی بیزنطینی دور میں ایک چرچ یہاں پر بھی تعمیر کیا گیا جس کو بعد میں اسلامی دور میں ختم کر دیا گیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایلیا نے زندگی بسر کی۔ میں آپ کو کیوں یہ جگہیں دکھا رہا ہوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے ان جگہوں کو ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان جگہوں کو دیکھیں۔
دوسری وجہ یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے اس بات کو بیان کر سکوں کہ ایلیا ایک عام شخص تھا، اور صدیوں بعد ہم اس کے گھر، اس جگہ کو دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کنویں کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو وہاں پر موجود تھا۔ اور ایلیا کا یہ کنواں جو بلوت کے درخت کے نیچے موجود ہے، اس میں آج بھی پانی موجود ہے۔ سو ایلیا کی زندگی کا بہت زیادہ وقت اسی جگہ پہ گزرا۔ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ایلیا کوئی خاص، کوئی فوکل فطرت شخص نہیں تھا، بلکہ ایلیا ایک عام شخص تھا، اور وہ اسی دھرتی پر، اسی سرزمین پر، اسی زمین پر وہ موجود رہا، اور ہماری ہی طرح ایک چھوٹے سے گاؤں میں اس نے جنم لیا، اور وہ ایک جگہ پر بیٹھ کر دعا کرتا رہا۔ یہ اس کے عام شخص ہونے کی ایک مثال ہے۔ اگر آپ یعقوب کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر یعقوب یہ بیان کرتا ہے، ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، وہ ہمارے جیسا تھا، جیسے میں اور آپ ہیں، ایلیا بھی بالکل ایسا ہی شخص تھا۔ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا۔ اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ می نہ برسے، چنانچہ 3.5 برس تک زمین پر می نہ برسا۔ پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین میں پیداوار ہوئی۔ یعقوب اپنے خط اس کے 5ویں باب میں جب ایلیا کے بارے میں یہ بیان کرتا ہے کہ وہ ہمارا ہم طبیعت انسان ہے، تو وہ یہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر ہم ایلیا کی طرح دعا کرنے والے، خدا کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ بن جائیں تو ہم بھی ایلیا کی طرح اپنی دعاؤں کا جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ ایلیا میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور میں جب یہ باتیں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں تو میں گویا یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا اپنی خدمت کے لیے، اپنے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے، اپنے نام کی گواہی اور اس کا پرچار کرنے کے لیے ہمیشہ کوئی بڑے بڑے روحانی سورماؤں کو نہیں ڈھونڈتا، بلکہ خدا میرے اور آپ جیسے لوگوں کو تلاش کرتا ہے، جو اس کی تابع فرمانی کرنے کے لیے، جو اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں، اور جو اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں۔ خداوند ہمارے جیسے لوگوں کو، خداوند میرے جیسے لوگوں کو چنتا ہے، اور وہ اپنے نام کو جلال دینے کے لیے ان کو استعمال کرتا ہے۔ خدا کوئی بڑے بڑے روحانی سورماؤں کی تلاش میں نہیں رہتا۔ اب سیموئیل کی پہلی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 6 اور 7ویں آیت اور پھر 12ویں آیت کو دیکھیے، جہاں سیموئیل نبی یسی کے گھر میں تھا۔ وہ ان تمام یسی کے بیٹوں کو جو بڑے سورما، عسکری سورما نظر آتے تھے، ان کو رد کر دیتا ہے اور وہ داؤد کو چنتا ہے۔ خدا ان لوگوں کو چنتا ہے جو اس کی خدمت کرنے کے لیے، اس کی فرمانبرداری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خدا ایسے لوگوں کو تلاش کرتا ہے جو یسایہ کی طرح یہ کہہ سکیں۔ جب خدا ان سے کہے، یسایہ 6 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی جس نے فرمایا، میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ یسایہ کہتا ہے، تب میں نے عرض کی، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ خدا ایسے لوگوں کو تلاش کرتا ہے جو یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ خداوند میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ بہت دفعہ ہم بائبل کے یہ جو بڑے بڑے کردار ہیں
ایمان کے جو بڑے بڑے سورما ہیں ان کے بارے میں یہی تصور رکھتے ہیں کہ وہ ہم سے کہیں اوپر تھے. نہیں، ان کے اندر فرمانبرداری اور تابعداری ہے، اور ایلیا کی زندگی میں یہ بات موجود ہے. وہ جہاں خدا نے اس کو بھیجا وہ گیا، اور جو کچھ خدا نے کرنے کے لیے اس کو کہا اس نے کیا. اس لیے وہ ایک بڑے ایمان کے سورما کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے، ورنہ وہ میری اور آپ کی طرح ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، جس کا اسی زمین پہ جیسے ہمارے گھر ہیں اس کا گھر بھی تھا. وہ اسی زمین پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا. اسی گاؤں کے باہر اس نے اپنے لیے ایک حجرہ تعمیر کیا اور وہاں پر اس نے ساری زندگی بسر کی، جہاں پر بیٹھ کر وہ دعا کرتا رہا. آپ ان جگہوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. جیسا آپ نے تصویروں میں دیکھا، خدا نے ہمیں موقع دیا کہ ہم وہاں جا کر ان کو دیکھ سکیں اور یہ جان سکیں کہ ایلیا کی خدا کے ساتھ اس کا کیسا تعلق تھا. دوسری بات جس کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگرچہ وہ ایک عام شخص تھا، ہمارا ہم طبیعت شخص تھا، لیکن اس کی اندر ایک خاص خوبی نہ صرف فرمانبرداری کی خوبی ہے بلکہ اس کے اندر جرأت اور دلیری بھی ہے. وہ اس وقت جب یہ آیت یہ بیان کی گئی، ایلیا تشبی جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا، اخیب سے کہا. اخیب کوئی عام شخص نہیں ہے. اخیب اسرائیل کی شمالی سلطنت کا 7واں بادشاہ ہے، اور یہ عمری کا بیٹا ہے. اس نے 38ویں سال حکومت شروع کی اور یہ تقریباً 22 برس تک اسرائیل کی شمالی سلطنت پر حکومت کرتا رہا. ایک شریر بادشاہ ہے اور اس کی زندگی گناہ سے بھری ہے. بدکار، بے ایمان اور انصاف سے خالی بادشاہ رہا. اس کا دور بنی اسرائیل کی شمالی سلطنت کا، اگرچہ وہ ان کی یہودا کی سلطنت کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوئی ان سالوں میں، ان 22 برسوں میں، لیکن اس کے باوجود اندرونی طور پر اس کا ساری کی ساری سلطنت خلفشار کا شکار رہی. اور اس سے کہیں زیادہ پرابلم اس وقت ہوئی جب اس کی شادی سیدانیوں کے بادشاہ اتبل کی بیٹی ایزبل کے ساتھ ہو گئی. ایزبل ایک شریر خاتون تھی اور ایزبل کو ہمیشہ بدکاری کے کردار کو پیش کرنے کے لیے بائبل میں بیان کیا گیا ہے. ایزبل نے اسرائیل میں بال کی پرستش کو رائج کیا. بال جس کو ایک بہت بڑے بیل کی صورت میں دکھایا جاتا تھا، جو زرخیزی کا دیوتا تھا، جس کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ وہ بارش برساتا ہے اور زمین میں سے پیداوار پیدا ہوتی ہے. اس نے اس کی پرستش کو اسرائیل میں رائج کیا اور اس نے جتنے بھی نبی تھے خدا کو ماننے والے ان کو قتل کروا دیا. سلاطین کی پہلی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 4 آیت سے 13ویں آیت تک آپ کو اس کا بیان ملے گا. اس نے سارے نبیوں کو قتل کر دیا تھا. پھر اس نے ایک شخص پر جھوٹا الزام لگوایا. آج کی طرح جس طرح سے لوگ ابھی ہماری دنیا میں کسی شخص پر ایک الزام عائد کرتے ہیں اور پھر ایک بہت بڑی بھیڑ اس شخص کو مار دیتی ہے، اس کا آغاز اسی خاتون ایزبل نے کیا تھا. اس نے نبوت پر الزام لگایا تاکہ اس کے کھیت پر قبضہ کر سکے اور لوگوں نے اس کو سنسار کر دیا اس کے گھر کے باہر. جب ایلیا نے یہ سنا تو سلاطین کی پہلی کتاب اس کا 21واں باب یہ بیان کرتا ہے کہ ایلیا نے کہا کہ چونکہ ایزبل نے ایسا کیا اس لیے اس کی لاش کو بھی کتے ایسے ہی کھائیں گے اور اس کا خون چاٹیں گے. یہ پیشین گوئی بعد ازاں پوری ہوئی جب یہو نے
اخیب کی سلطنت کو ختم کر کے اس پر قبضہ کر لیا، اور اس نے ایزبل کو کھڑکی سے نیچے، محل کی کھڑکی سے نیچے گرا دیا، جہاں پر کتے اس کی لاش کو کھا گئے۔ ایزبل اخیب کی بیوی تھی۔ یہ دونوں اس وقت بادشاہ اور ملکہ تھے، بدکار تھے بڑے، اور انصاف کا خون کرنے والے لوگ تھے، ظلم ان کی سرشت میں تھا۔ لیکن ایلیا اسی کے دربار میں جاتا ہے، اور وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ می برسے گا۔ وہ یہ اعلان کرتا ہے ایسا نہیں ہوگا۔ ایلیا کی زندگی میں ہم بہت جرت کو دیکھتے ہیں۔ وہ اپنے زمانے کے بدکار اور ظالم حکمران کے سامنے بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی بات کا اعلان کرتا ہے۔ ہماری دنیا میں اس جرت اور دلیری کی بہت کمی ہے۔ ہم بہت جلد سمجھوتا کر لیتے ہیں، لیکن ایلیا اخیب اور ایزبل کے سامنے کھڑا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے کہ کوئی بارش نہیں ہوگی۔ جب وہ یہ اعلان کر رہا تھا تو نہ صرف وہ اخیب اور ایزبل سے ٹکرا رہا تھا، بلکہ وہ ایزبل کو براہ راست للکار رہا تھا، جس نے بال کی پرستش کو اسرائیل میں رائج کیا تھا۔ وہ بال کو للکار رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہارا بال، تمہارا یہ دیوتا جس کے بارے میں تم یہ تصور کرتے ہو کہ وہ زرخیزی کا دیوتا ہے، وہ چاہے تو بارش برستی ہے اور زمین پیداوار دیتی ہے، جاؤ اپنے بال سے کہو کہ بارش برسا کر دکھائے۔ وہ ایزبل کو للکارتا ہے، ایزبل تمہارا بال کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جب تک میں نہ کہوں بارش نہیں ہوگی، اور نہ بارش ہوگی نہ اوس پڑے گی، جب تک میں جو خدا کا نبی ہوں میں نہ کہوں۔ وہ بڑی جرت اور دلیری کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اب تصور کر سکتے ہیں کہ اس دن کیا ہوا ہوگا جب ایلیا نے اخیب کے دربار میں جا کر یہ بات کہی۔ تو میں نے عرض کیا کہ گویا وہ نہ صرف ان دونوں میاں بیوی کو جو بادشاہ اور ملکہ تھے ان کو للکار رہا تھا، بلکہ وہ ایزبل کے دیوتا بال کو بھی للکار رہا تھا کہ وہ تمہاری مدد کرنے سے کے قابل نہیں ہے۔ لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ اخیب اور ایزبل نے اس کا مذاق، اس کا مزے کا اڑایا ہوگا اور اسے کہا کہ اس کو باہر نکال دیا جائے۔ ایلیا بعد میں کوہ کرمل پر بال کے پجاریوں کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، اور ایزبل جس نے سارے نبیوں کو قتل کروا دیا تھا وہ اس کے سارے نبیوں کو بھی قتل کر دیتا ہے، اور اس کے بعد ایزبل اس کے خون کی پیاسی ہو جاتی ہے۔ میں اس پر آلریڈی پہلے بھی منادی کر چکا ہوں ایلیا کے کردار کے اس خاص سیگمنٹ پر، اس لیے آج میں اس کا بہت زیادہ ذکر نہیں کروں گا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ وہ اس کا اس دن مذاق اڑا رہے ہوں گے، وہ اس کا مزے کا اڑا رہے ہوں گے، لیکن ایلیا بڑی جرت اور دلیری کے ساتھ وہاں پر کھڑا تھا۔ ایلیا ایک عام شخص تھا، ایلیا جرت اور دلیری سے بھرا ہوا شخص تھا، اور تیسری بات یہ ہے کہ ایلیا ایک کمیٹڈ آدمی تھا۔ جو کچھ اس کے دل میں خدا نے ڈالا وہ اس کو کر گزرنے کے لیے تیار ہے۔ ایلیا کا نام ایلیا، اس کا مطلب ہے یہوہ میرا خدا ہے، یہوہ میرا خدا ہے۔ ایلیا کا نام خدا اور اس کے تعلق کو بیان کرتا ہے۔
کہ اس کا خدا کے ساتھ بڑا قریبی تعلق تھا۔ ایلیا اخیب کے دربار میں ایک اور چیز کا اعلان بھی کرتا ہے۔ وہ جب اخیب اور ایزبل کے سامنے کھڑا تھا اس کے دربار میں، تو وہ یہ کہتا ہے، خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ وہ اس وقت اخیب اور ایزبل کے سامنے کھڑا تھا، لیکن وہ ان کا نام نہیں لیتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اے اخیب بادشاہ اور اے ملکہ ایزبل میں تمہارے روبرو کھڑا ہوں، بلکہ وہ ان کے دربار میں کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے، خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اخیب اور ایزبل کے سامنے کھڑا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں اسرائیل کے خدا کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ خدا پر کے ساتھ اپنے تعلق کو ان کے سامنے بیان کرتا ہے کہ میں خداوند اسرائیل کے خدا کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ خداوند کی حضوری میں کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اخیب اور ایزبل کو خوش کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ جس طرح سے عام لوگ دربار میں جا کر بادشاہ کی تعریف، اس کی توصیف اور اس کی خوشامد کرتے ہیں، وہ ویسا نہیں کرتا، بلکہ وہ خدا کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے اس کو بیان کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ خدا کو خوش کرنا اس کا مقصد ہے، نہ کہ آدمیوں کو خوش کرنا۔ وہ اخیب اور ایزبل کو خوش نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ خدا کو خوش کرنے کی فکر میں ہے۔ جو کچھ خدا نے اس کو کہا وہ کرنے کی فکر میں ہے، اور خدا ایسے ہی لوگوں کو چنتا، پسند کرتا اور اپنی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ Elijah was a man of mission، اور وہ خدا کی مرضی کو پورا کر رہا ہے۔ بہت دفعہ ہم ایسا نہیں کرتے، ہم آدمیوں کو خوش کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، جو طاقتور ہیں، جو با اختیار ہیں، جو حکومت میں ہیں، جو انتظام میں ہیں، ہم ان کو خوش کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ لیکن خدا ایسے لوگوں کو چنتا، پسند کرتا اور استعمال کرتا ہے جو خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، اور ان کی زندگی میں خدا اور اس کی مرضی زیادہ اہم ہوتی ہے۔ جب ہم ایلیا کو اخیب کے دربار میں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم اس کے بڑے ایمان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں وہ کتنی بڑی بات کر رہا ہے کہ ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ مینہ برسے گا، اور یہ بات خدا نے اس کے دل میں ڈالی ہے۔ خدا نے، اگرچہ یہ ایلیا کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ بات خدا کی طرف سے ہے، اور وہ ایمان کے ساتھ اس کو اخیب اور ایزبل کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ وہ ایمان کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ جو بات خدا نے کہی ہے وہ پوری ہوگی۔ وہ اپنا مکمل بھروسہ، اعتماد، اعتقاد خدا پر کر رہا ہے۔ وہ خدا کی پروویڈنس، خدا کی پروردگاری کے سپرد اپنے آپ کو کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جو خدا نے کہا ہے وہ پورا کرے گا اپنی پروردگاری سے۔ ہم اگر موجودہ زندگی میں اس کا اطلاق کرنا چاہیں، ہم بہت دفعہ اپنی تعلیم، اپنی قابلیت، اپنی ذہانت، اپنی جاب، اور اس طرح سے اپنے روپے، پیسے، دولت، اپنے تعلقات پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن خدا کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس پر انحصار کریں۔ ایلیا کا
مکمل انحصار خدا کی ذات پہ ہے، اس لیے وہ اخیب اور ایزبل کے سامنے کھڑا ہے۔ ایلیا کی زندگی کی چوتھی بات جس کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایلیا، میں نے ابھی تک یہ بیان کیا، ایلیا ایک عام شخص تھا، ایلیا ایک جرت اور دلیری سے بھرا ہوا شخص تھا، اور ایلیا ایک کمیٹڈ شخص تھا۔ چوتھی اور آخری بات جس کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، ایلیا اعتماد سے بھرا ہوا شخص ہے۔ اس کا یہ اعتماد خدا کی ذات پر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا خدا زندہ ہے۔ آپ یہاں پر دیکھیے لفظ ان پر غور کیجئے۔ ایلیا تشبی جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا، اخیب سے کہا خداوند اسرائیل کے خدا کی حجات کی قسم، اس کی زندگی کی قسم، وہ خدا کی ذات پر یہ ایمان رکھتا ہے کہ اس کا خدا ایک زندہ خدا ہے، اور وہ زندہ خدا اس کے حالات سے واقف ہے۔ اس کا خدا اس بات سے بھی واقف ہے کہ وہ اس وقت اخیب جو ظالم بادشاہ ہے اس کے حضور، اس کے سامنے، اس کے دربار میں کھڑا ہے، جس کے ایک اشارے پر ایلیا کی جان بھی جا سکتی ہے۔ لیکن ایلیا خداوند اپنے خدا کے بارے میں یہ ایمان رکھتا ہے کہ اس کا خدا زندہ خدا ہے، اور اس کا زندہ خدا اس کے حالات سے واقف ہے۔ اس کا زندہ خدا اس کو محفوظ رکھے گا۔ اس کا زندہ خدا اس بات کو جو ایلیا کے منہ میں اس نے ڈالی ہے اس کو یقیناً پورا کرے گا، اور وہ ان تمام باتوں کو یقیناً پورا کرے گا جو خدا نے اس کے دل میں ڈالی ہیں، کیونکہ وہ زندہ خدا ہے۔ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم۔ میرے عزیزوں، ہم بھی کسی مردہ کو نہیں مانتے۔ میرا اور آپ کا خدا، خدا کا اکلوتا بیٹا، ہمارا خداوند یسوع مسیح، وہ زندہ خدا ہے۔ جس طرح سے ایلیا اپنے خدا یہوہ کو زندہ خدا کے طور پر مانتا ہے، ہمارے پاس اس سے کہیں بڑا بنیاد، ایمان کی بنیاد موجود ہے کہ میرا اور آپ کا یسوع صلیب پر مر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور وہ آسمان پر ہماری شفاعت کے لیے موجود ہے، اور وہ ہماری دعاؤں کو سننے اور ان کا جواب دینے کے لیے موجود ہے۔ زندہ خدا، ہم زندہ خدا کو ماننے والے لوگ ہیں۔ ایلیا خدا کو زندہ خدا کے طور پر پیش کرتا ہے، اور وہ خدا کو ایک قادر مطلق خدا کے طور پر پیش کرتا ہے، ایک ایسا خدا جو ہر کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر اس آیت پر غور کیجئے جو یعقوب کے خط اس کے 5ویں باب اس کی 17ویں اور 18ویں آیت پہ لکھی ہے۔ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا۔ اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ مینہ برسے، چنانچہ 3.5 برس تک زمین پر مینہ برسا۔ پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین میں پیداوار ہوئی۔ وہ خدا کی قدرت اور اس کی طاقت پر ایمان رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خدا کے پاس یہ طاقت اور قوت موجود ہے۔ وہ جب چاہے آسمانوں کو بند کر سکتا ہے، اور وہ جب چاہے آسمانوں میں سے پانی کو زمین پر برسا سکتا ہے۔ ہم اس سے خاص سبق سیکھتے ہیں۔ ہمارا خدا ہر کام کر سکتا ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کے 18ویں باب میں وہ واقعہ درج ہے جہاں فرشتے ابراہیم کے پاس پہنچے اور انہوں نے اسے بیٹے کی خوشخبری دی۔ سارا سن رہی تھی، سارا ہنسنے لگی،
اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں ایک بوڑھی عورت ہوں اور اب میرے اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ ہنسی. اس کی ہنسی کی آواز سن کر فرشتہ مڑا اور اس نے کہا 14ویں آیت میں، کیا خدا کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ یہ سوال تھا فرشتے کا. سارا سے پیچھے مڑ کر اس نے کہا، جب اس نے ہنسی کی آواز سنی، اس نے کہا کیا خدا کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ اگلے سال اسی موسم میں تیرے بیٹا پیدا ہوگا. اور اگلے سال ایسا ہی ہوا. ہمارے خدا کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. وہ ہر وقت ہر طرح کے حالات میں ہماری زندگی میں کام کر سکتا ہے. جب ہم ابلیس اور اس کے پیروکاروں کے نرغے میں زندگی بسر کرتے ہیں تو ہمارا خدا ہمیں کبھی فراموش نہیں کرتا. وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. اس نے کہا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. صرف اس کی قدرت اور طاقت کو، جس طرح سے ایلیا اس پر ایمان رکھتا تھا اس کی قدرت پر، ویسا ہی ایمان آپ بھی رکھیے. اور ایک اور بات، وہ خدا کے وعدوں پر ایمان رکھنے والا شخص تھا ایلیا. جب وہ اخیب کے سامنے کھڑا تھا اور ایزبل کے سامنے، تو اس کی ایک ہی وجہ تھی، اور وجہ یہ تھی کہ خدا نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ تو جا کر اخیب کے دربار میں کہہ کہ می نہ برسے گا، بارش نہیں برسے گی، اور یہ ملک، اسرائیل کا ملک، جلاد کا سارا علاقہ، اور جہاں جہاں اسرائیلی بستے ہیں، یہ خشک سالی کا شکار ہوگا. شمالی سلطنت یہ خشک سالی کا شکار ہوگی. سامریا کی سلطنت خشک سالی یہاں پر ہوگی. سو وہ جاتا ہے اور اس کے سامنے بیان کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو کچھ خدا نے کہا ہے وہ پورا ہوگا. ایلیا اس حد تک پر اعتقاد ہے کہ وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ خدا نے کہا ہے وہ ضرور پورا ہوگا. خدا اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اپنے وعدوں کو کبھی بھی ادھورا نہیں چھوڑتا. اگر آپ رومیو کے نام مقدس پالوس رسول کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 21ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور اس کو کامل اعتقاد ہوا کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے. ہمارا یسوع بھی ہمارے ساتھ وعدے کرتا ہے. اس نے میرے اور آپ کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کیا. اس نے ہمارے ساتھ آسمانی گھروں کا وعدہ کیا. اس نے ہمارے ساتھ خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کا وعدہ کیا. اس نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ بھی کیا کہ ہم اس کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر فرشتوں کا اور 12 قبیلوں کا انصاف کریں گے. اس نے ہمارے ساتھ لا تعداد وعدے کیے ہیں. اس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ دیکھو میں تمہیں کبھی فراموش نہیں کروں گا. اس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. خداوند کے وعدوں کا یقین کیجئے، ان پر کامل اعتقاد رکھیے ایلیا کی طرح. اور جب آپ ان پر کامل اعتقاد رکھیں گے تو ہمارا خداوند اپنے ان وعدوں کو آپ کی زندگی میں پورا کرے گا. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم خداوند سے دعا کریں. خداوند سے کہیے کہ خداوند ہم ایلیا کی طرح عام انسان ہیں. لیکن ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں. خداوند تو ہمارے اندر جرت اور دلیری کو پیدا کر. ہمیں اس ایمان میں جو تو نے ہمیں بخشا ہے اس پر مضبوط رہنے کا فضل بخش دے. جیسے ایلیا تھا
He was a committed person. He was a man of commitment. جو عہد اس نے خدا کے ساتھ ایک مرتبہ باندھا وہ اس کو پورا کرنے کے لیے تیار تھا. آپ نے یسوع کو قبول کیا. آپ نے اس کو اپنی زندگی کا نجات دہندہ بنایا ہے. جو وعدے آپ نے اس وقت خدا کے ساتھ کیے ان پر قائم رہنے کے لیے دعا کیجیے. خداوند کی ذات پر کامل بھروسہ اور اعتقاد رکھیے. اس کی قوت اور طاقت کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیجیے. وہ قوت، وہ طاقت جو خدا نے ایلیا کو بخشی، اس سے بڑی قدرت اور طاقت خدا آپ کو بخشتا ہے. خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اس کا پاک روح ہمارے اندر بستا ہے، اور یہ وہی پاک روح ہے جس نے خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا. خدا ان سے کہیں کہ وہ آپ کے دل کی آنکھوں کو روشن کر دے تاکہ آپ اپنی میراث کو اور اس بڑی قدرت کو دیکھ سکیں جو خداوند نے آپ کو بخش رکھی ہے، اور اس کے وعدوں کا یقین کیجیے. وہ اپنے سارے وعدے آپ کی زندگی میں پورا کرے گا. ایک بھی وعدہ ایسا نہیں جو وہ آپ کی زندگی میں پورا نہ کر سکے. بلکہ وہ سب وعدے آپ کی زندگی میں پورا کرے گا. جتنے وعدے اس نے کیے ہیں وہ سب وعدے آپ کی زندگی میں پورا کرے گا.